السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کر رہے ہیں آیا صوفیہ کی، جہاں پر 88 سال بعد نماز تراویح کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ترک حکومت نے استنبول کی تاریخی جامع مسجد آیا صوفیہ میں رمضان المبارک کے مہینے میں 88 سال کے بعد پہلی مرتبہ نماز تراویح ادا کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ترک مذہبی آزادی کی نگرانی کے ذمہ دار علی ارباز دیانت نے اپنے بیان میں کہا کہ شکر ہے ہم 88 سال کے بعد پہلی مرتبہ مسجد میں اس رمضان نماز تراویح کے لیے اہل ایمان کا خیر مقدم کریں گے، اور میں پہلی نماز تراویح کی امامت کرتے ہوئے اس خوبصورت لمحے کو محسوس کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک کے آغاز جمعہ، ہفتہ یا اتوار کو آغاز کی صورت میں پہلی نماز تراویح آیا صوفیہ میں ادا کی جائے گی۔ تاریخی عمارت جو اس سے پہلے عجائب گھر کے طور پر استعمال ہو رہی تھی۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں اس وقت ترکی کا صدر کون ہے؟ اگر آپ جانتے ہیں تو جلدی سے جواب کمنٹ سیکشن میں دیں، اور اگر نہیں جانتے تو ابھی جان جائیں گے۔ سال 2020 میں ترک صدر طیب اردوان نے دوبارہ اسے مسجد میں تبدیل کر دیا تھا۔ دوستو، ترک کے صدر کا نام طیب اردوان ہے۔ تاہم گزشتہ 2 برسوں کے دوران کورونا وائرس کی وبا کے باعث نماز تراویح ادا نہیں کی جا سکتی تھی۔ واضح رہے کہ آیا صوفیہ کی عمارت سب سے پہلے رومی شہنشاہ جسٹینین اول کے دور میں 532 سے 537 تک عیسائی گرجا گھر کے طور پر تعمیر کی گئی تھی، اور اسے بازنطینی سلطنت کا سب سے اہم عمارتی ڈھانچہ سمجھا جاتا تھا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں آرتھوڈاکس کیا چیز ہے اور آیا صوفیہ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اگر جانتے ہیں تو جلدی سے کمنٹ باکس میں بتائیں، اور نہیں جانتے تو اب جان جائیں گے۔ یہ ایک طویل عرصہ آرتھوڈاکس عیسائیوں کے ایک گرجا گھر کے طور پر استعمال ہوتی رہی تھی۔ آرتھوڈاکس مطلب کہ عیسائیوں کا پرانا گرجا گھر۔ سن 1953 میں جب عثمانی سلطنت محمد فاتح نے قسطنطینیہ، جو اب استنبول کے نام سے جانا جاتا ہے، شہر کو فتح کیا تھا تو آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا۔ بعض اوقات انہوں نے آرتھوڈاکس چرچ سے یہ عمارت خرید کی تھی اور پھر اس کو مسجد میں تبدیل کیا تھا۔ اور دوستو، کیا آپ جانتے ہیں جدید ترکی کے بانی کون تھے؟ جی تو جلدی سے کمنٹ باکس میں جواب دیں اگر آپ جانتے ہیں تو، اگر نہیں جانتے تو آپ جان جائیں گے۔ جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال پاشا نے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد 1934 میں آیا صوفیہ کو ایک عجائب گھر میں تبدیل کر دیا تھا، لیکن ترکی کی عدالت نے جون 2022 میں اس کی عجائب گھر کی حیثیت کالعدم قرار دے دی تھی۔ اس کے بعد صدر رجب طیب اردوان نے اس کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کرنے کا اعلان کیا تھا، اور 24 جولائی 2020 کو 86 سال کے بعد پہلی مرتبہ وہاں جمعے کی نماز کی ادائیگی کی گئی تھی۔ نمازیوں میں خود ترک صدر بھی شامل تھے۔ اس سے قبل یونیسکو نے 1985 میں آیا صوفیہ کی عمارت کو عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا تھا اور اسے عالمی ورثہ مقامات کی فہرست میں شامل بھی کیا تھا۔